یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا، کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے، خواجہ سعد رفیق کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے، جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے، اس کے گھر لوگ چلے گئے، اس کو اٹھایا، راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ آپ کی سی ایس سی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی؟ بتائیں آپ، قاضوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے، آپ کی ہی حکومت تھی، بتائیں کس نے اس کو ارسٹ کروایا تھا؟ آپ بچا سکے تھے؟ یہ ایمان کمزور ہوتا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہو گئی تھی، ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے۔ خواجہ صاحب نے کل پروٹیسٹ کیا تھا، ہماری وجہ سے نہیں، میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، میرے اور خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی، بل ایک بات ضرور ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے کہا، اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، جناب اسپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ نے کتنے لوگوں کو زدوکوب کیا، میں نے کتنے زدوکوب کیا۔ لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے۔ اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لو۔ لیڈر تختدار پہ پہنچتے، آپ نے بھولا نا بھٹو کو، لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے۔ وہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے۔ جناب اسپیکر ہم اگر قربانی نہ دیں، میں تو فرسٹ ٹائم اس اسمبلی میں ہوں، خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے، کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا، میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی، یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے۔ میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوں، I'm so proud of your legacy عمر، so proud of your legacy۔ یہ لیگیسی ہے۔ بتائیں 22 سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ایوان سے اسپنج ہوا، ہم سارے باہر چلے جائیں گے۔ اس ایوان میں جب 22 سال رہا ہے، ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائے۔ میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے، میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کھول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں اسپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں اب آئسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے، ڈفرینسز بھولنے چاہیے۔ میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے۔ We and you could never ever be the same on the same page ever in life, but that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We got to move forward۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نیلسن منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا نیلسن منڈیلا اپارٹائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے، بیوی آپ کے پاس آتی رہی، واپس آئے ہو، گورنمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو؟ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارٹائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا، لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے۔ میں لیڈر ہوں، میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے، اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں۔ میں نے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں، لیکن پھر آپ کا استحقاق کہ بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں۔ جناب اسپیکر 2 دن ہم آگے جاتے ہیں، ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ 4 سٹیپ بیک ہم چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ ایوان نہیں چل پائے گا، یہ قوم سفر ہو جائے گی، یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا، یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی، یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی، یہ جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں۔ اچھی طرح دیکھ لے کیا پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے۔ میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ یاد رکھو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ پر وہی ہے
और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करें। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं? साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शहाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब